السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نویں، مضمون اردو، موضوع درد کا مارا۔ پیارے بچوں، ہم نے کل درد کا مارا کا موضوع پڑھا تھا، اب اسی کا جو بقیہ ہے وہ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ رمضان جو ان پڑھ تھا، لیکن خدا نے اس کے ہاتھوں میں ایسا جادو بھر دیا تھا کہ لوگ حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ دانتوں تلے دبانا ہو گیا حیران ہونا۔ اور لوگ بھی کون؟ انگریزی جو والیاں ملک تھے اور 7 سمندر سے پار سے تعلیم، علاج، دوائیاں، چاندنی کے سکے اور مکرانہ نظام حکومت لائے تھے۔ کہا جاتا ہے ایک انگریزی کپتان نے خوش ہو کر رمضان جو کو ایک دستخطی سرٹیفکیٹ دیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ اگر رمضان جو لندن میں ہوتا تو بلا شبہ بادشاہ جارج سیشن نے اس کا آرٹ دیکھ کر اس کو سر کا خطاب عنایت فرما دیا ہوتا۔ افسوس کہ یہ سرٹیفکیٹ اس کی آگ کی نظر ہو گیا تھا، جس نے ایک منحوس رات کو رمضان جو کے مکان کو چشم زدن میں راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ چشم زدن بولتے ہیں فوراً پلک جھپکنے ہی، ٹھیک ہے، یعنی جلدی میں۔ اس وقت سمجھو کی عمر 18 برس کی تھی اور دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی۔ اس آگ نے تو سمجھو کے باپ کی کمر ہی توڑ دی اور ساتھ میں حاجی اسماعیل کی کمر بھی توڑ دی، کیونکہ رمضان جو حاجی اسماعیل کا چہتیا کاریگر تھا۔ بہرحال رمضان جو نے اپنے بیٹے سمجھو کو اس ہنر کے تمام اسرار و رموز سکھائے تھے، اور سمجھو نے آگے چل کر اپنے باپ اور استاد کا نام روشن کیا۔ بانڈ کے دکانوں حلقوں میں یہ بات مشہور تھی۔ اسرار بولتے ہیں سر کی جمع بیت، رموز بولتے ہیں پوشیدہ باتیں۔ دونوں جو اس دونوں کا مطلب ہے بالکل راز کی باتیں، ٹھیک ہے۔ ایک دن سمجھو کے ہاتھ سے بنا ہوا سنہری کلگی والا جنگلی مرغ دیکھ کر ایک انگریزی کرنل کی جوان لڑکی نے چٹان سے اس کے کھردری میلے کچیلے ہاتھوں کو بوسہ دیا تھا۔ کلگی والا جنگلی مرغ، کلگی جو مرغ کے سر پہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کلگی، ٹھیک ہے۔ سمجھو اور زیادہ دنوں تک حاجی اسماعیل کا کاریگر بن کر نہ رہ سکا۔ سمجھو بالکل ان پڑھ تھا، اس کا جو استاد تھا وہ، ٹھیک ہے، اسماعیل اس کا استاد رہ گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ چیزوں کی دام ایک دم بڑھ گئی تھی اور اس کا آبائی مکان جل چکا تھا اور گیلی لکڑی کے کڑوے کسیلے دھویں سے ان کی ماں کو شاہی بیمار لگ گئی تھی۔ اور شاہی بیماری بولتے ہیں تپ کو، یعنی کہ وہ تپ کھانسی جس میں آتی ہے اس کو بولتے ہیں شاہی بیماری، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر رالنس کے فیس بک کا درد اور احمد جو شہاد جیسے رئیس ہی ادا کرتے تھے۔ سمجھو مال بنا کر پہلے تو مختلف دکانوں پر دیتا رہا، پھر گگری بل کے ہاؤس بوٹوں میں رہنے والے انگریزوں کو بیچتا رہا۔ پھر ملک آزاد ہونے سے پہلے گولڈن صاحب نے بانڈ پر اپنی سگار اینڈ کینیڈی نامی دکان بڑھا کر ولایت واپس چلے جانے کی ٹھان لی۔ اتفاق سے یہ خالی دکان سمجھو کو مل گئی۔ 5-6 مہینوں کے بعد اس دکان پر بورڈ لگ گیا، سمتھ اینڈ سنز ٹیکسی ڈرمسٹ، اور یہ حال بورڈ اتنا مشہور ہوا کہ ابھی تک ولایت سے آنے والے سیاح سری نگر میں اس بورڈ کو تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹیکسی ڈرمسٹ بولتے ہیں کھال چڑھانے والا، ٹھیک ہے۔ کچھ سمدہ کے فنکارانہ مہارت کا کرشمہ تھا، کچھ اس کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا اور کچھ اس کی سادگی پسند طبیعت کا اثر تھا کہ سمتھ اینڈ سنز کی دکان ایسی چلنے نکلی کہ بنڈی کی بڑی بڑی دکانیں اس کی روشن کی چکا چوند بولتے ہیں، تیز روشنی جس سے آنکھیں چندیاں جائے۔
سے مانند نظر آنے لگے۔ تھوڑے عرصے کے بعد سمد صاحب حیثیت اور صاحب جائیداد تاجروں میں شمار کیا جانے لگا۔ سمدجو نے آج کل دکان کے اندر اخروٹ کی منقش تپائی پر رکھی ہوئی چیتے کی بڑی پیٹ پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ منقش بولتے ہیں نقش نگار کو، تپائی بولتے ہیں 3 پاؤں والی میز۔ اس پہ ایک چیتے کی شکل بنا کے رکھی تھی ایک ٹیبل پہ۔ پھر شیشے کی بنی ہوئی ان کی آنکھوں کی طرف دیکھا جو اس کی نہایت فنکاری کے ساتھ اس کے چہرے میں فٹ کی تھی۔ پھر اس کے منہ پر لگائی ہوئی ان بالوں کو دیکھا جو ایک ایک کر کے بہت احتیاط کے ساتھ اس 15 دن میں لگائی تھی۔ پھر انگلی سے اس کے منہ کے اندر لگائی ہوئی چھوٹے چھوٹے تیز نوکیلے دانتوں کو چھوڑ کر دیکھا۔ نوکیلے دانت ہو گئے وہ تیز دھار والے دانت۔ ہاں واقعی چند قدم کی دوری پر ہر دیکھنے والے کو چیتے کا یہ بچہ ایسے نظر آئے گا جیسے ابھی یہ اپنا دہنا پنجہ آگے بڑھا گیا اور جست لگا کر اس اخروٹ کی تپائی سے کود پڑے گا۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا موضوع درد کا مارا۔ انشاءاللہ آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔